الله رب محمد صلى عليه وسلم نحن عباد محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وآلہ واصحابہ الکرام اجمعین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آج کی نشست میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک خط جو آپ نے محمد قطب رختگی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو لکھا تھا، یہ ارشاد سلوک کے بارے میں ہے. یہ پڑھ کر کے سناؤں گا، اور اس میں ہم سب کے لیے جیسے ارشاد سلوک ہے تو بسم اللہ کرتے ہیں. فرماتے ہیں: برادر گرامی قدر میاں محمد قطب سلمہ اللہ تعالی فقیر ولی اللہ کی جانب سے سلام سنت اسلام کے بعد مطالعہ کریں. رکعہ گرامی پہنچا اور حقیقت مرقومہ واضح ہوئی. آپ نے فکر آخرت کے متعلق تحریر کیا تھا اور اپنے حال کی شکایت جو لکھی تھی سب ٹھیک ہے، مگر اتنی بات ذہن نشیں رہے کہ حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بے شک دین آسان ہے، اور جو اس میں سختی اختیار کرے گا وہ اس سختی سے خود مغلوب ہو جائے گا. یعنی کوئی شخص دین پر غالب آنے کی کوشش نہیں کرے گا مگر دین ہی اس پر غالب آ جائے گا. یعنی دین میں اگر غلو کرے گا تو یہ اکتا جائے گا، یعنی غلو اور شدت اختیار کرے گا تو یہ خود ہی اکتا جائے گا، اور اس کا اکتا جانا ہی دین کا غالب آ جانا ہے. پس سیدھا راستہ طلب کرو اور صلاحیت کے قریب ہو جاؤ اور خوش وقت ہو جاؤ، ہمیشہ خوش رہو. اور صبح و شام اور رات کے کچھ حصے میں اعانت طلب کرو، یعنی ان اوقات میں بھی خاص طور پر عبادت کرو. اللہ کا دین اور اس کی شریعت بہت ہی آسان ہے. اللہ کا دین اور اس کی شریعت بہت ہی آسان ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت کاملہ اس بات کی مقتضی ہوئی کہ نجات انسانیہ کو ایسے اعمال و احوال سے وابستہ کرے جن کو مریض، ضعیف، تندرست، بوڑھا اور جوان سب کے سب بے تکلف اور بے مشقت اختیار کر سکے. اور کسی نے دین میں سختی اختیار نہیں کی مگر یہ کہ سختی اس پر غالب آ گئی، یعنی وہ سختی سے مغلوب ہو گیا. اگر کوئی شخص ہر دن کا روزہ رکھے اور ہر رات کا قیام اپنے اوپر لازم کر لے تو اس بات کو نبھا نہیں سکے گا اور سست و کاہل ہو جائے گا اور اطاعت خداوندی میں نشاط نہیں دیکھے گا. اس کی مثال تیلی کے بیل کی سی ہوگی کہ رات دن اس کو ہانکتے اور مارتے ہیں، لیکن وہ نہیں جانتا کہ چلنے میں کیا نفع ہے اور نہ چلنے میں کیا نقصان ہے. اس کو اپنے برابر چلتے رہنے میں کوئی فائدہ نہیں، اور البتہ اتنا ضرور ہے کہ لوگ اس کی تکلیف دہی سے مامون و محفوظ ہو جاتے ہیں. تم سب میانہ روی اختیار کرو، بیچ کا راستہ، میانہ روی. بہت زیادہ اپنے اوپر اوراد و وظائف کی مشقت نہیں لادنی ہے. اتنے زیادہ اوراد و وظائف کا انتخاب کر لیے کہ اس کو چند ماہ یا چند سال کرنے کے بعد پھر ترک کرنا پڑے. تو اس سے بہتر ہے کہ ایسے اوراد و وظائف کا انتخاب کریں جو تا حیات جس کی پابندی بآسانی ہو سکے. تو میانہ روی اختیار کرو، اچھا کام کرو، نزدیک کا راستہ اختیار کرو، خوش رہو. خوش رہو، یہ خوش رہو میں بہت رمز ہے، بہت بڑی ہدایت ہے. اور جیسے یہ خوش رہو جو ہے یہ بہت بڑی ہمت ہے، ایک مرشد کے طرف سے ایک حوصلہ ہے مریدوں کو، خوش رہو. تو یہ بہت بڑی بات ہے. یعنی اگر کسی کو خوش رہنا آ گیا تو اس کو شکر کا سلیقہ آ جائے گا، صبر کا طریقہ آ جائے گا. خوش رہنے میں ساری کامیابیاں جیسے پوشیدہ ہیں. تو خوش رہو. سبحان اللہ، یہ چھوٹا سا ایک جملہ ہے کہ خوش رہو.
اور اپنے دلوں کو اللہ تعالیٰ کے وعدوں کی بشارت و خوشخبری دو اور اس کی رحمت کے امیدوار رہو۔ اس کا فضل غیر متناہی ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے، غیر متناہی ہے، اللہ کا فضل غیر متناہی ہے اور اس کی رحمت عام ہے۔ چاہیے کہ 3 وقت کوشش سے عبادت میں مشغول رہے۔ یہ 3 وقت عبادات کے تمام صوفیاء کے یہاں، علماء کے یہاں، یہ ان 3 وقتوں پر عبادت پر سب زور دیتے ہیں، اور تمام سلاسل کے صوفیاء اس پر متفق ہیں کہ یہ جو 3 وقت ہے جس کا ابھی شاہ صاحب ارشاد فرمائیں گے، ان 3 وقتوں میں عبادت کرنا یہ قرآن مقدس کی آیات سے، احادیث مبارکہ سے اور سلف صالحین کے طریقوں سے جیسے یہ بالکل روز روشن کی طرح ظاہر ہے۔ تو ایک فجر کے بعد سے لے کر آفتاب کے در و دیوار پر ظاہر ہونے کے وقت یعنی اشراق کے وقت تک، دوسرے شام سے لے کر عشاء کے بعد تک، اور تیسرے رات کے آخری حصے سے طلوع صبح صادق تک۔ جیسے یہ ایک سائیکل بن گیا۔ ابھی پہلا جو وقت ارشاد فرمایا وہ ہے فجر کے بعد سے لے کر آفتاب کے بلند ہونے تک یعنی چاشت کے وقت تک، یہ پہلا وقت ارشاد فرمایا، اور دوسرا وقت شام سے لے کر کے عشاء کے کچھ بعد تک، اور تیسرا جو آخری وقت ہے وہ پھر پہلے وقت سے متصل ہو جائے گا، یعنی کہ آخری رات کے آخری حصے میں جب ہم تہجد کے لیے اٹھیں گے طلوع صبح صادق سے کچھ قبل، تو اس حصے میں بھی مناجات کی لذت حاصل کریں گے، استغفار کریں گے، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کریں گے، اور پھر اس کے بعد ہی متصل صبح صادق کا وقت ہوگا اور فجر کا وقت شروع ہو جائے گا۔ تو فجر کے وقت شروع ہونے کے بعد سے چاشت کے وقت تک، تو یہ بہت ایک ایسا وقت ہے جس میں ہر قسم کے لوگ اس میں عبادت کے لیے خود کو مختص کر سکتے ہیں اگر کوشش کریں تو۔ رات میں اگر آپ جلدی سو جائیں گے اور کھانا رات کا جلد کھا کر کے جلد بستر پہ جائیں گے تو بہت آسانی سے، اور اب تو جاڑے کا موسم ہے، یہ جاڑے کا موسم جو ہے مجھے بہت پسند ہے، یہ عبادتوں کا جیسے موسم ہے۔ جاڑے میں نوافل کی کثرت کرے، رات میں تہجد جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے، یعنی کہ تہجد کی رکعات، تو یہ جاڑے کا موسم اس کا فائدہ اٹھائیں، اس میں عادت ڈال لیں گے تو انشاءاللہ تعالی یہ بہت جلدی پھر اس کی عادت پڑ جائے گی۔ آپ جاڑے میں رات لمبی ہوتی ہے، کھانا تھوڑا پہلے کھا کر کے اگر آپ 10-11 بجے تک بھی سو جائیں گے تو یہ کہ تہجد کا وقت رہتے صبح صادق سے بہت قبل، تقریباً 40 منٹ، 1 گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ قبل بآسانی آپ اٹھ سکتے ہیں۔ آپ اٹھ جائیں، پھر تہجد کا مزہ لیں، مناجات کریں، استغفار کریں، اللہ تعالیٰ سے سرگوشی کریں، اور پھر اس کے بعد آپ فجر ادا کریں۔ یہ جو لطف، اس کا جو لطف ہی الگ ہے، یعنی کہ یہ مزہ ہی الگ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو نصیب کرے، اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ پس چاہیے کہ لا الہ الا اللہ اور سبحان اللہ و بحمدہ کے ذکر میں آفتاب کے ظاہر و بلند ہونے تک مشغول رہے۔ تو اب یہ ہے کہ نماز فجر ادا کرنے کے بعد جو بھی آپ کے اوراد و وظائف ہیں آپ اس میں مشغول رہیں، اور یہ کہ لا الہ الا اللہ اور سبحان اللہ و بحمدہ یہ اکثر اوراد و وظائف میں یہ کلمات آ بھی جاتے ہیں، تو اگر کسی کے وظائف میں یہ کلمات شامل ہوں تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ حصول برکت کے لیے اور شاہ صاحب کے ارشاد سے تبرک کرنے کے لیے اگر چند مرتبہ لا الہ الا اللہ اور سبحان اللہ و بحمدہ ویسے ہی اگر اس کا ذکر کر لیں گے تو کیا فرق پڑتا ہے۔ تو کہتے کہ پس چاہیے کہ لا الہ الا اللہ اور سبحان اللہ و بحمدہ کے ذکر میں آفتاب کے ظاہر و بلند ہونے تک مشغول رہے، پھر ظہور آفتاب کے بعد یعنی اشراق کی 2 رکعت نماز ادا کرے، اور عشاء کے بعد
یہ اشراق کا جو وقت ہوتا ہے نا، یہ بہت پیارا وقت ہے، اور حضرت شاہ صاحب نے اوقات کی تاثیر بھی کہیں لکھی ہے، تو وہ میں انشاءاللہ تعالی کبھی پڑھ کر کے بتاؤں گا کہ آپ نے تہجد کے وقت کی تاثیر لکھی ہے، فجر کے وقت کی تاثیر لکھی ہے، اشراق کے وقت کی ایک تاثیر لکھی ہے۔ اور فقیر کا تجربہ یہ ہے کہ اشراق کے وقت میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ تمام وظائف سے فارغ ہو کر کے جب اشراق کی 2-4 رکعتیں جب میں ادا کرتا ہوں، پھر اس کے بعد جب دعا کرتا ہوں شجرہ پڑھ کر کے، فاتحہ کرتا ہوں اپنے سلاسل کے بزرگان دین اور تمام سلاسل کے اولیاء کے لیے اور تمام کل مسلمین والمسلمات کے لیے جب دعا کرتا ہوں، تو اس وقت ایک عجیب سی رقت طاری ہوتی ہے، یعنی کہ وہ چاشت کا جو وقت ہے نا، یہ جیسے رقت قلب کا وقت ہے، مجھے تو ایسے ہی محسوس ہوتا ہے۔ اور شاہ صاحب نے بھی اس کی یعنی کہ ان اوقات کی کچھ تعریفیں لکھی ہے، وہ انشاءاللہ تعالی کسی نشست میں عرض کروں گا۔ تو کہتے ہیں کہ پھر ظہور آفتاب کے بعد اشراق کی 2 رکعت نماز ادا کرے اور عشاء کے بعد سورہ صافات، جمعہ، حشر، تغابن اور حدید جیسی 2-3 صورتوں کی قرأت کرے۔ اب یہ ہے کہ ہمارے سلسلہ میں عشاء کے بعد یاسین اور واقعہ اور سورہ ملک اور دخان، یہ 4 صورتوں کے پڑھنے کی تلقین کی گئی ہے ہمارے شجرے میں، تو اگر آپ یہ صورتیں پڑھتے ہیں تو کافی ہے، ورنہ حسب ارشاد شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اگر ان میں سے کسی ایک صورت کا انتخاب کرنا چاہیں، اگر آپ کچھ بھی نہیں پڑھتے ہیں تو سورہ صافات، جمعہ یا حشر یا تغابن یا حدید جیسی 2-3 صورتوں کی قرأت کریں۔ اس کے بعد نیند کے غلبے سے پہلے تک ذکر لا الہ الا اللہ کریں۔ جب تک نیند نہیں آتی ہے اس وقت تک آپ یا تو زبان سے اور یا پھر دل میں سانسوں کے ذریعے بھی آپ لا الہ الا اللہ کا ذکر کریں۔ آپ جب بستر پہ جائیں گے نا تو اس وقت جیسے جو سنت کے مطابق الحمد شریف، آیت الکرسی، چہار کل پڑھ کے دونوں ہتھیلی پہ دم کرنا اور پورے بدن میں پھیر لینا، جیسے یہ ہمارے مشائخ نے ہمیں یہ تلقین کی ہے، اس کے بعد پھر زبان سے یا سانسوں میں لا الہ الا اللہ کا ذکر کرنا۔ اس طریقے سے آپ جیسے سانس میں اگر کرنا چاہیں تو جب سانس باہر نکالیں تو لا الہ، اور جب اندر کھینچے تو الا اللہ، اس طریقے سے ذکر کریں گے۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ ذکر کرنا چاہتے ہیں لیکن طبیعت جو ہے وہ ساتھ نہیں دیتی، جیسے کسی نے زبان کو پکڑا ہوا ہے، دماغ کو جکڑا ہوا ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے۔ تو یہ اصل میں شیاطین حاضر ہوتے ہیں جو نیند میں خلل ڈالتے ہیں، وسوسہ ڈالتے ہیں، وسوسہ اندازی کرتے ہیں، تاکہ بندے کی نیند جو ہے وہ اچاٹ ہو جائے، وہ کسی غیر ضروری کام میں ملوث ہو کر کے وسوسے کا شکار ہو جائے۔ تو جب ایسی صورتحال ہو نا کہ وسوسہ خوب ہو، نیند نہیں آ رہی ہے، تو ایک آیت ہے قرآن مقدس کی، اور اسے آپ پڑھیں گے صرف ایک مرتبہ، وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ ہَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ۔ ایک مرتبہ اس کو پڑھیں گے تو ایسا لگے گا جیسے آپ کی سانس جو ہے نا وہ جاری ہو گئی، یعنی کسی نے سانس کو باندھ رکھا تھا تو اب سانس جاری ہو گئی، اور اس میں جو ذکر ہے لا الہ کا، نفی اثبات کا، وہ بھی جیسے بآسانی جاری ہو جائے گا۔ اور یا اگر آپ زبان سے پڑھنا چاہیں گے تو وہ بآسانی آپ جیسے فرحت کے ساتھ اور انبساط کے ساتھ آپ کر سکیں گے۔ تو ایسا لگے گا جیسے کوئی پاس سے کوئی چیز ہٹ گئی، یعنی یہ سب شیاطین کا جو ہے نا ایک جھمگھٹا ہوتا ہے، تاکہ وہ بندے کے دل و دماغ پر ایک زور ڈالتے ہیں اور اسے ذکر اللہ سے غافل کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ بھی کریں گے، اگر ایسی صورت ہو تو یہ بھی کریں، اور اس کے بعد نیند کے غلبے تک ذکر لا الہ الا اللہ کریں۔ اور آخری شب کا اکثر وظیفہ تہجد و وتر کی 11 رکعتیں ہیں، ان رکعتوں میں سورہ یاسین یا اس کے مثل کوئی صورت پڑھے۔ اب ظاہر ہے کہ سورہ یاسین ہر کسی کو تو یاد نہیں ہوتا، تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے
تہجد میں ارشاد فرمایا کہ 2 رکعتیں پڑھیں اور ہر رکعت میں 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں۔ تو تہجد کی کم سے کم 2 رکعت اور زیادہ سے زیادہ 12، اور اس کے بعد آگے کوئی قید نہیں، پابندی نہیں، جتنی رکعتیں آپ چاہیں پڑھیں۔ نماز تہجد کے بعد ایسی دعائیں پڑھیں جو دل کے موافق ہوں، ایسی دعائیں کتاب حصن حسین کے آخر میں مذکور ہے۔ دعاؤں کے بعد فکر میں مشغول ہوں کہ خدا کو حاضر و ناظر جانیں یا موت و آخرت کی فکر کریں اور اپنے عمل کی کوتاہی کو سوچیں، یعنی اپنا محاسبہ کریں کہ اتنے بدکار سیاہکار ہونے کے باوجود، اس قدر خدا کی نافرمانی کرنے کے باوجود اللہ تعالیٰ ہمیں اتنا نواز رہا ہے، تو ہم اس رب کی بندگی کیوں نہ کریں۔ تو اپنے عمل کی کوتاہی کو سوچے یا جلال خداوندی اور عظمت خداوندی اور اس کی قدرت کی شمولیت و عمومیت پر غور کریں کہ اللہ تعالیٰ کیسا رحیم و کریم ہے، غفار و ستار ہے۔ اس کے بعد کچھ دیر آرام کریں۔ عمل کی یہ مقدار سالک کے لیے کافی ہے اور بہت ہے۔ آپ نے یہ بھی لکھا تھا کہ مرض غالب ہے اور درد سر کا بدرجہ کمال غلبہ ہے۔ میرے بھائی، یہ سب باتیں موجب شکر ہیں، اس لیے کہ پہلے صحت، قوت اور مالداری سب کچھ حاصل کیے ہوئے تھے۔ خدا جانے صحت و قوت اور مالداری کے ہوتے ہوئے کون سی مصیبت میں گرفتار ہو جاتے۔ تو انسان کو ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اگر کسی چھوٹی سی مصیبت میں گرفتار کر دیتا ہے، کوئی چھوٹا سا مرض ہو جاتا ہے، تو اس کے پیچھے اس کی بہت بڑی رحمت پوشیدہ ہوتی ہے کہ اللہ کو یہ مقصود ہوتا ہے اکثر کہ اس کو کسی بڑی مصیبت سے، کسی بڑے مرض سے بچا لیا جائے۔ تو فرماتے ہیں، ترجمہ شعر کا لکھا ہے کہ ہم اپنے اوپر آفت سہتے ہیں، ملامت برداشت کرتے ہیں اور خوش رہتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے مسلک میں رنجیدہ و آزردہ ہونا کفر کی بات ہے۔ تو شاہ صاحب کے اس مکتوب سے ہم نے جو کچھ سیکھا ہے، اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علم نافع اور خیر کثیر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير۔